اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں سینکڑوں احکامات ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلا حکم کیا ہے جو اللہ نے ہم سب کو دیا؟ وہ حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ہمارا کیا نقصان ہے۔ عبادت کا مطلب صرف مصلی پر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں اس کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اور تقوی کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ جیسے ہم بارش میں اپنی قیمتی کپڑے بچا کر چلتے ہیں، ویسے ہی زندگی کی سفر میں اپنے ایمان کو گناہوں سے بچانا تقوی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تو اس دلیل نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ نمرود جو خود کو خدا سمجھتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے ایک قیدی کو مارا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں نے بھی موت اور زندگی دے دی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کہی جو آج بھی دنیا کے لیے چیلنج ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسی مغرب سے لا کر دکھا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، ایک ذرے کے برابر جواب نہ دے سکا۔ سامعین، جو ذات کائنات کے اتنے بڑی نظام کو چلا رہی ہے، کیا ہم اس کی چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے؟ آیت نمبر 22 میں اللہ کہتا ہے کہ زمین تمہارا بچھونا ہے اور آسمان تمہاری چھت۔ ایک سادہ سے دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کمال کی بات کہی، کہنے لگا جب میں ریگستان میں اونٹ کی مینگنی دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو ذرا سوچو، یہ ستاروں والا آسمان اور یہ راستوں والی زمین کیا خود بخود بن گئی؟ کیا ان کے پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن اس سے آم میٹھا نکلتا ہے اور کریلے میں کڑواہٹ۔ یہ سب اس عظیم مصور کے شاہکار ہیں۔ جب آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ خالق وہی ہے، تو پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلانا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آج کی کلاس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔